محرم الحرام ہجری تقویم کا پہلا مہینہ اور ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حرمت والا قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت کو اجاگر کرتے ہوئے اسے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مہینہ عبادات، تقوی، اصلاح نفس اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا خصوصی موقع فراہم کرتا ہے۔ احادیث مبارکہ کے مطابق رمضان المبارک کے فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم الحرام کے نفل روزے ہیں، خصوصاً 10ویں محرم یعنی یوم عاشوراء بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشوراء کا روزہ گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس روزے کے ساتھ 9ویں یا 11ویں محرم کا روزہ بھی رکھنا مستحب ہے تاکہ غیر مسلموں کی مشابہت سے اجتناب کیا جا سکے۔ محرم الحرام کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان اس مہینے میں ہر قسم کے گناہوں، ظلم، لڑائی، جھگڑے اور نافرمانی سے خصوصی طور پر بچیں، کیونکہ حرمت والے مہینوں میں برائی کی سنگینی بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح اس مہینے کو منحوس سمجھنا، شادی، بیاہ، دیگر جائز امور سے اجتناب کرنا، توہم پرستی کو فروغ دینا شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ محرم الحرام ہمیں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسین بن علی اور شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کی یاد بھی دلاتا ہے۔ ان کی سیرت ہمیں حق پر ثابت قدم رہنے، صبر و استقامت اختیار کرنے اور دین کی سربلندی کے لیے ہر قربانی دینے کا درس دیتی ہے۔ تاہم اسلام نے غم کے اظہار میں اعتدال کی تعلیم دی ہے، اس لیے نوحہ گری، سینہ کوبی اور دیگر غیر شرعی رسومات سے اجتناب ضروری ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس بابرکت مہینے میں توبہ، استغفار، تلاوت قرآن مجید، ذکر و اذکار، صدقہ و خیرات اور دیگر نیک اعمال کا اہتمام کریں اور محرم الحرام کے پیغام کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں محرم الحرام کی برکتوں سے بھرپور استفادہ کرنے اور اس کے پیغام کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔